اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سارے احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلوات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں جامع مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ماہ رجب شریف کا یہ جمعۃ المبارک ہے اور 7 رجب کی تاریخ ہے، اور امت مسلمہ کا یہ معمول رہا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ کمر ہمت کو کس لیتے اور رمضان المبارک کی تیاری کا آغاز فرما دیتے، اور اکثر آپ ایک دعا مانگتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان المبارک کے ایام تک پہنچا۔ تو گویا مومن وہ ہے جو رجب کے مہینے میں ہی رمضان کا انتظار شروع کرے اور اس کے لیے تیاری شروع کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے بھی رکھتے اور اللہ رب العزت کی عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے، اور صوفیاء کرام کا بڑا مشہور جملہ ہے جسے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ من لم یحصد فی رجب ولم یزرع فی شعبان فکیف ان یأخذ حصادہ فی رمضان، کہ فمن لم یزرع فی رجب، وہ بندہ جو رجب کے مہینے میں بیج نہ بوئے اور شعبان کے مہینے میں اس کی آبیاری پانی کے ساتھ نہ کرے، تو پھر کیسے وہ رمضان المبارک میں نیکی اور تقوی کا فروٹ حاصل کر سکتا ہے؟ گویا کہ جو آدمی رجب کے مہینے میں نیکی اور تقوی کا بیج بوئے، یعنی عبادات اور تلاوت قرآن اور نیکیوں کے ساتھ ان 2 مہینوں میں اس کی رکھوالی کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے اور پہلے سے تیار ہو، تو اسے رمضان المبارک کی برکات زیادہ نصیب ہوتی ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو ان مہینوں کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے شب و روز کو گزار سکیں۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو متفق علیہ اور ایگریڈ اپان ہے، بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے، اور سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیہ صحابہ میں شامل ہیں، یعنی جن کو صحابیت کے ساتھ ساتھ فقاہت کا درجہ بھی حاصل تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتے تھے کہ تم ان سے مسائل پوچھا کرو اور دین سیکھا کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، اور یہ 3 نصیحتیں زندگی کا پورا روڈ میپ ہے۔ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ یہ 3 وہ کلمات ہیں جو حضرت معاذ ابن جبل کے واسطے امت تک پہنچے ہیں، اور یہ ہر بندے کے لیے ایک نصیحت اور ایک زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے اور منہج زیست ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسے 3 جملے ہیں جنہیں لکھ کے انسان اپنے کمرے میں چسپاں کرے اور ہمیشہ اس کی نظر ان پہ پڑتی رہے تاکہ وہ ان چیزوں کو یاد رکھے۔ یہ جوامع الکلم ہیں،
اور جامع کلمات ارشاد فرمانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ آپ چند جملوں میں معانی کا سمندر عطا فرما دیتے۔ صرف ان 3 جملوں کے اوپر کئی تھیسز لکھے گئے، کئی سالوں سے شروحات ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی شروحات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ایک سطر کی تشریح اگر کی جائے تو کئی صفحات میں ہو، 3 چیزیں ارشاد فرمائیں، اور پھر ان کے درمیان حرف عطف ذکر کیا، اور حرف عطف واو کے کلمے کو کہتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تینوں چیزیں ارشاد فرمائیں تو انہیں واو سے جوڑ دیا۔ پہلے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہ، تقوی اختیار کر۔ پھر فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ، اور جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لیا کر، تمحها، تو تمہاری اس نیکی وہ تمہارے گناہ کو مٹا دے گی اور اس کے اثرات کو ختم کر دے گی۔ اور آخر میں فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور سارے لوگوں سے اچھے اخلاق سے تو پیش آیا کر۔ تو یہ 3 کلمات ہیں جنہیں واو سے جوڑ کر یہ بھی بتا دیا کہ یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کنیکٹڈ ہیں، اور ان کے درمیان ایک خاص تعلق بھی موجود ہے۔ ان میں سے پہلا کلمہ ہے اتق اللہ حیث ما کنت، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تقوی کا بہت بڑا ثواب قرآن میں ذکر کیا۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو اپنی معیت عطا فرماتا ہے، انہیں اپنا ساتھ عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ مشکل میں اس کے لیے ایگزٹ بنا دیتا ہے، اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق پہنچتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، فرمایا اگر یہ بستیوں والے، دیہات والے، معاشرے میں رہنے والے ایمان لے آئیں اور ایمان کے ساتھ تقوی کا وصف بھی اختیار کر لیں تو ہم کیا کریں گے، ان کے اوپر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتوں کے گیٹ ان کے لیے کھول دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں برکتیں جو ہیں وہ نصیب ہوتی رہیں گی۔ پھر ایک اور مقام پہ قیامت کا نقشہ جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے یوں تقوی والوں کو نوید سنائی کہ جب پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا، فرمایا کہ ہم تقوی والوں کو پل صراط سے نجات کے ساتھ گزار دیں گے اور ظالموں کو وہیں پہ پڑا رہنے دیں گے۔ تو وہاں بھی تقوی والوں کے لیے نجات ہے، یہاں بھی تقوی والوں کے لیے نجات ہے، معیت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ساتھ ہے، آسمان سے برکتوں کے حصول کا سلسلہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اجر کو اس کے لیے بڑھا دیتا ہے، کئی گنا اس کا ریوارڈ اور اس کا اجر بنا دیتا ہے۔ اب اس میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور جملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں قرآن میں تقوی کا لفظ آیا، بلکہ یہ تو قرآن کے پہلے سپارے کے پہلی سطر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں اور یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اہل تقوی کو ہدایت کی خوشخبری اور نوید سنائی۔ تو حضور ضیاء الامت فرماتے تھے اس کی بڑی تعریفیں ہیں، لیکن سب سے آسان تعریف یہ ہے جسے پلے باندھ لینا چاہیے کہ اَن یجدک حیث امرک وَأَن لا یجدک حیث نہاک، کہ تیرا رب تمہیں وہاں پائے جہاں جانے کا تجھے حکم دیا اور تمہیں وہاں نہ پائے جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے۔ جس جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ یہاں تجھے ہونا چاہیے، یہاں تیری پریزنس ہونی چاہیے، یہاں تیری حاضری لگنی چاہیے، وہاں سے وہ غائب نہ ہو، اور جہاں جانے سے اللہ نے اسے منع کیا ہے
وہاں وہ نظر نہ آئے تو اس کا شمار تقوی والے لوگوں میں ہونا شروع ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا بیمار کی عیادت کرنے والوں میں نظر آؤ تو وہاں بندہ نظر آئے۔ اللہ نے فرمایا محتاجوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آؤ، وہاں بندہ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھتے ہوئے نظر آؤ، تو وہ نماز میں اپنے آپ کو جگائے اور حاضر رکھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بری محفلوں میں جانے سے منع کیا، وہاں سے اجتناب کرے۔ تو جو اس طرح کی اپنے اوپر جو ہے وہ دو نکاتی ایجنڈے پہ عمل کرتا ہے کہ جہاں اللہ نے جانے کا حکم دیا وہاں حاضر رہے، اور جہاں جانے سے منع کیا وہاں سے بچتا رہے، تو اس کا شمار اہل تقوی میں ہونا شروع ہو جاتا۔ یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت بڑا رتبہ ہے جسے پانا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اور آسان بنا دیا، اور ایک آیت میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم بے شک 100% اسے اچیو نہیں کر سکتے، تو جتنی استطاعت رکھتے ہو اتنا تقوی اختیار کرو۔ لیکن اس میں آگے فرمایا، حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں مَسْتَطَعْتُمْ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا تقوی تمہارے گناہوں پہ غالب رہے اور اس کے اوپر حاوی رہے، چاہے وہ 55% ہو، وہ 60% ہو، وہ 70% ہو، تو اس کی پرسنٹیج چاہے 100% تک نہ پہنچے، لیکن اگر وہ گناہوں پہ غالب آنا شروع ہو جائے تو تم تقوی کے راستے کے اوپر آ گئے، تم اس کی شاہرگ کے اوپر گامزن ہو گئے، اور تمہارا شمار متقین میں ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ایک اور جملہ جو یہاں ساتھ جوڑ دیا، فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت۔ یہ حیث ما کنت کا لفظ توجہ کا حامل ہے، یہ نہیں کہا کہ کسی جگہ پہ تقوی اختیار کرو، بلکہ حیث ما کنت، جہاں بھی تم موجود ہو۔ بعض لوگ گھر کے باہر متقی ہوتے ہیں، گھر کے اندر تقوی کی چادر اتار پھینکتے ہیں، کوئی اپنے ملک میں متقی ہوتا ہے لیکن باہر ٹریولنگ میں جاتے ہوئے اس کا خیال نہیں رکھتا، تو لوگ تقوی کے لیے مقامات کو چن لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں چاہیے، بلکہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو، وہ گھر ہو، وہ دوستوں کی محفل ہو، وہ بازار ہو، وہ اپنا ملک ہو یا پردیس ہو، ہر جگہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ کا پاس رہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کو حقیقی تقوی نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا جملہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت۔ پھر دوسرے جملے میں تو اب اگر آپ غور کریں تو انسان کے تعلق کی 3 ڈائریکشنز ہوتی ہیں۔ ایک انسان کا تعلق اس کے خالق کے ساتھ ہوتا ہے، ایک انسان کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، اور تیسرا انسان کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے۔ تو میرے نبی کا کمال دیکھیں کہ ایک جملے میں تعلق کی تینوں ڈائریکشنز کو ایڈریس کیا، اور پہلے جملے میں اللہ اور بندے کا ریلیشن شپ اور تعلق، اس کی آداب بتا دیے اتق اللہ حیث ما کنت۔ دوسرے جملے میں بندے کا اپنی ذات سے جو تعلق ہے اس کو ریگولیٹ کیا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کہ پھر اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد تم نیکی کر لو، تو مایوس نہ ہو جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے تمہارے گناہوں کے اثرات جو ہیں ان کو مٹا کر تمہیں اپنے متقین بندوں میں شامل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں غزوہ موطا پہ بھیجتے ہوئے حضور نے شہادت کی خوشخبری عطا فرمائی، اور جو 3 کمانڈر غزوہ موطا کے بنائے گئے ان میں تیسرے نمبر پہ ان کا نام لیا، اور پھر جب یہ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضور مجھے کوئی وصیت فرمائیں، مجھے کوئی جو ہے وہ آپ اپنی جانب سے نصیحت ارشاد فرمائیں۔ اب وہ جہاد پہ جا رہے ہیں اور وہاں شہادت کی نوید ان کو مل چکی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا وصیت فرمائی جو پوری امت کے لیے ہے؟ فرمایا یا عبداللہ لا تعجز، اے عبداللہ کبھی بھی مایوس نہ ہونا، کبھی بھی عاجز نہ آنا، ان اسأت تسعن فتحسن واحدتا فیقبلک اللہ، اگر 9 دفعہ تجھ سے گناہ ہو جائے تو 10ویں دفعہ نیکی کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری اچھی نیت کی وجہ سے تمہیں قبول فرما لے گا۔ یہ وہ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو فرمائی کہ 9 دفعہ اگر تجھ سے کوئی جو ہے وہ گناہ ہو جائے تو 10ویں دفعہ بھی اگر تم سیدھے راستے پہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھتے ہوئے تمہارے ساتھ معاملہ فرمائے۔ اسلام کے دامن میں رحمت اور کرم کا سمندر موجزن ہے، اور فرمایا لا تیأس ولا تعجز، کہ کبھی تم جو ہے وہ مایوس نہ ہونا۔ اور آخری جملے میں ارشاد فرمایا کہ جب تم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو
تو پھر کیا کرو؟ تو اس میں ارشاد فرمایا کہ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہاں بھی خالق الناس میں الناس کا لفظ جو ہے یہ قابل غور ہے۔ الناس کے اوپر الف لام استغراق اور جنس کا ہے، اور اس کا معنی ہے کہ چند لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا درس نہیں دیا۔ لوگ حسن اخلاق میں بھی خود اپنے لیے گروپس چن لیتے ہیں کہ جس کا سٹیٹس اچھا ہو، یا جس کے پاس دولت ہو، یا جو معاشرے میں ایک مقام رکھنے والا ہو، یا حکومت کے کسی کے اندر کسی عہدے پہ ہو، اس کے ساتھ تو اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ لیکن جو زمانے کے حالات کا مارا ہوا ہو، جو فقر کے اندر شکار ہو، جس کا معاشرے میں کوئی سٹیٹس نہ ہو، اس سے حسن اخلاق سے پیش نہیں آتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کیٹیگریز بنانے والے ہیں اور جو طبقاتی تقسیم کرنے والے ہیں، رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد پہ لوگوں کی تصنیف کرتے ہیں، تو فرمایا جب حسن اخلاق کا معاملہ آئے، الناس جمیع الناس، یہاں تک کہ مذہب کی قید سے بھی الناس کو آزاد کر دیا۔ یہ نہیں کہا خالق المسلمین بخلق حسن کہ مسلمانوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، بلکہ الناس پوری انسانیت سے، چاہے اس کا تعلق کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی نیشنلٹی سے ہو۔ آج کل بعض اسلامی ممالک ایسے ہیں جن میں پاسپورٹ دیکھ کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کا پاسپورٹ کون سا ہے، یہ کس نیشنلٹی کا ہے، پھر اس کے لیے اسے الگ الگ انداز سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے، خالق الناس بخلق حسن، تمام لوگوں کو اس نظر سے دیکھو، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ مصطفیٰ کریم کا غلام ہے، یہ سرکار کا امتی ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ تو پھر انسان جو ہے وہ بہترین طریقے سے اسلام کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہو، کہ میرے ساقی نے مجھے یہ جو جام پلایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ساتھ منو تو کی تفریق مٹا دی، سب کو برابری پہ لا کے کھڑا کر دیا بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان۔ خالق الناس، تمام لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو ہے اس کے معانی کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جہات اور ڈائریکشنز میں یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ یہاں آخر میں ایک دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے وہ بھی عرض کرتے ہیں تاکہ ہم اسے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں کہ آپ جب دعا مانگتے تو 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے، یعنی کچھ چیزیں ہیں جو طلب کرتے اور کچھ چیزیں ہیں جن سے پناہ مانگتے۔ جب طلب کرنے کی باری آتی تو سب سے پہلے عافیت طلب کرتے، صحت طلب کرتے، یقین طلب کرتے، جنت طلب کرتے، اللہ کی رضا طلب کرتے۔ تو جب مانگنے کی باری آتی تو اللہ کی عافیت، اس کی طرف سے صحت اور یقین اور جنت اور اس کی رضا مانگتے، اور جب پناہ مانگنے کی باری آتی تو خاص طور پہ 4 چیزوں سے حضور پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو وہ ایک ہی دعا میں ہیں، فرمایا اللہم انی اعوذ بکا، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں، من علم لا ینفع، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے علم سے جو دوسروں کو فائدہ نہ دے، ومن دعاء لا یستجاب، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو، جو سنی نہ جائے، جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہ کر سکے، وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اور ایسے پیٹ اور نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو، جو کبھی رجتا نہیں ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں، جو کبھی سیراب نہیں ہوتا، جو ہر وقت اور مانگتا رہتا ہے۔ تو میں قناعت والا نفس مانگتا ہوں، میں ایسی جان مانگتا ہوں جو قناعت کر جائے، تھوڑے پہ راضی ہو جائے، وہ میں مانگتا ہوں۔ اور فرمایا وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، اور ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع و خضوع نہ ہو، جس میں تیرا ڈر نہ ہو، جس میں تیری یاد نہ ہو، میں ایسے غافل دل سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ وہ دعا ہے، آئیے ہم سب ایک دفعہ اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہم، پڑھیے، انی اعوذ بکا من علم لا ینفع ومن دعاء لا یستجاب ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے وہ ایک مشہور دعا میں بھی ہیں،
جس دعا کے بارے میں سرکار نے فرمایا اگر کسی پہ سمندر کی ریت کے ذروں جتنا قرضہ ہو، اگر وہ بھی یہ دعا مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دیتا ہے۔ اور اس دعا کو حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے دلائل الخیرات شریف میں لکھا، اس کا ترجمہ لکھا، اور یہ آپ کے اور سلسلہ چشتیہ کے جمیع حضرات کے معمول میں داخل ہے۔ اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ یا اللہ میں تیری جناب سے پناہ مانگتا ہوں ہم ڈپریشن سے، حزن دکھ سے، اور عجز سستی غفلت اور کاہلی سے، اور جبن بزدلی سے، اور بخیلی سے، اور آخر میں فرمایا اس بات سے کہ قرض جو ہے اس کے نیچے میں دب جاؤں، وقہر الرجال، اور لوگوں کے قہر و غضب کا میں شکار ہو جاؤں۔ تو اسلام وہ جامع دین ہے جو ہمیں what to do what should not to do، جو کرنا ہے جو نہیں کرنا، دونوں طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی اس جامع پیغام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی کئی نسبتیں ہیں، کہ اس مہینے کے اندر کل جو دن گزرا 6 رجب کا، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے موسوم تھا۔ پھر 13 رجب اس مہینے کا وہ دن ہے جو مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کا یوم ولادت ہے۔ اس دن بھی ختم پاک کا اور مولا علی شیر خدا کی محبت اور آپ کو ذکر کرنے کا اہتمام کریں۔ پھر اس میں 27 رجب المرجب ماہ رجب کی وہ عظیم تاریخ ہے جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم ہے۔ اس دن انشاءاللہ آستانہ عالیہ پر عظیم الشان محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوگی، وہی شب کرم بھی ہوگی، اور اس کی تاریخ 7 فروری بن رہی ہے۔ تو اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اس کی دعوت کو عام کریں، اور انشاءاللہ حضور غریب نواز کی صدارت میں معراج شریف، جس میں بجٹ بھی پیش کیا جاتا ہے، جس میں معراج النبی کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور شب کرم، یہ ساری نسبتیں ایک ساتھ 7 فروری کو ان کا انعقاد کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا